ایک بیگ ایک بگھی اور 14 اگست۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک شخص کمرشل پرواز سے اترتا ہے۔ نہ کوئی خصوصی سرکاری طیارہ، نہ سائرن بجاتی گاڑیوں کا طویل قافلہ اور نہ اس کا سامان اٹھانے کے لیے ملازمین کی قطار۔ وہ اپنا سفری بیگ خود اٹھاتا ہے اور خاموشی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ کوئی عام مسافر نہیں بلکہ ناروے کے وزیر خارجہ ایسپن بارتھ ایدے ہے، جو پاکستان کے سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر پاکستان کی ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ برائے یورپ سفیر عائشہ علی ان کا استقبال کرتی ہے۔ چند لمحوں کی یہ تصویر وائرل ہو جاتی ہے اور پاکستانی عوام ایک سوال پوچھنے لگتے ہیں۔ دنیا کے ایک خوشحال، مستحکم اور مضبوط معیشت رکھنے والے ملک کا وزیر اپنا بیگ خود اٹھا سکتا ہے تو قرضوں میں جکڑے پاکستان کے حکمران اور اعلیٰ افسر سادگی کیوں اختیار نہیں کر سکتے؟ تقریباً اسی وقت اسلام آباد میں ایک دوسرا منظر سامنے آتا ہے۔ یوم آزادی کی تقریب میں چیئرمین سی ڈی اے اور آئی جی اسلام آباد بگھی میں سوار ہو کر تقریب گاہ پہنچتے ہیں۔ ایک طرف امیر ملک کا وزیر کمرشل پرواز سے اتر کر اپنا بیگ خود اٹھا رہا ہے، دوسری طرف مقروض ملک کے سرکاری افسر شاہانہ بگھی میں بیٹھے ہیں۔ لیکن کہانی صرف ایک بیگ اور ایک بگھی تک محدود نہیں۔ فروری 2026 میں پنجاب حکومت کی جانب سے تقریباً 13 ارب روپے مالیت کا گلف سٹریم G500 طیارہ حاصل کرنے کی خبریں سامنے آئی۔ اس طیارے کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے استعمال سے جوڑا گیا، جبکہ پنجاب حکومت نے موقف اختیار کیا کہ یہ جہاز مجوزہ ایئر پنجاب کے فضائی بیڑے کا حصہ ہے۔ ایک 17 نشستوں والا لگژری ایگزیکٹو طیارہ جس کی تجارتی افادیت پر ہوابازی کے ماہرین نے بھی سوالات اٹھائے۔ کیا واقعی ایک صوبائی حکومت کی ترجیح ہونا چاہیے؟ خصوصاً اس وقت جب پنجاب کے سرکاری اسکولوں، اسپتالوں میں صاف پانی، روزگار اور بنیادی سہولیتوں کے لیے مزید وسائل درکار ہے۔ 13 ارب روپے صرف ایک عدد نہیں، یہ رقم ہزاروں بچوں کی تعلیم، بنیادی مراکز صحت، ایمبولینس، صاف پانی کی منصوبوں یا غریب خاندانوں کی مدد پر خرچ ہو سکتی تھی۔ اصل سوال یہ نہیں کہ وزیر اعلیٰ کو سفر نہیں کرنا چاہیے، سوال یہ ہے کہ کیا ایک کمزور معیشت رکھنے والی ریاست میں حکمرانوں کا سفر عوام کی غربت سے زیادہ مہنگا ہونا چاہیے؟ وزرائے اعلیٰ سرکاری مصروفیات کے لیے ہیلی کاپٹر بھی استعمال کرتے ہیں۔ بعض دور دراز علاقوں میں ہنگامی حالات اور سیکیورٹی ضروریات میں ہیلی کاپٹر کا استعمال جائز اور ناگزیر ہو سکتا ہے، لیکن ہر سرکاری سفر کو سیکیورٹی یا ہنگامی ضرورت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ عوام کو یہ جاننے کا حق ہے کہ ہیلی کاپٹر یا خصوصی طیارہ کہاں استعمال ہوا، اس پر کتنا خرچ آیا اور کیا وہ سفر کسی سستے ذریعے سے ممکن تھا۔ اسی طرح مارچ 2026 میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے لیے تقریباً 9 کروڑ روپے مالیت کی لگژری گاڑی خریدنے کی تصدیق بھی سامنے آئی۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ گاڑی سینٹ کے گزشتہ بجٹ کی بچت سے خریدی گئی اور انہوں نے اسے واپس کرنے کی پیشکش بھی کی تھی۔ بعد میں سینٹ سیکریٹریٹ میں کفایت شعاری کے اقدامات کا اعلان کیا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کے ٹیکس سے بچائی گئی رقم بھی آخر عوام ہی کی رقم ہوتی ہے۔ بجٹ میں بچت ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے لازماً ایک مہنگی گاڑی پر خرچ کر دیا جائے۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور دیگر اعلیٰ عہدیدار تنخواہوں کے علاوہ سرکاری رہائش گاڑیاں، عملہ، ایندھن، سیکیورٹی، سفر اور دوسری مراعات حاصل کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض سہولتیں عہدے اور سیکیورٹی کے لیے ضروری ہو سکتی ہے، لیکن ان مراعات کی لاگت، ضرورت اور استعمال شفاف ہونا چاہیے۔ پاکستان کی معیشت برسوں سے دباؤ کا شکار ہے۔ ملک بار بار IMF کے پاس جاتا ہے، بجلی، گیس اور پیٹرول مہنگے ہوتے ہیں، تنخواہ طبقے پر ٹیکس بڑھتے ہیں اور چھوٹا کاروباری شخص بل، کرایہ اور ٹیکس ادا کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ کسی گھر میں ماں بجلی کا بل دے کر پریشان ہے، کئی باپ راشن، بچوں کی فیس اور دوائی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر رہا ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوان ڈگری ہاتھ میں لیے روزگار تلاش کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں 13 ارب روپے کا جہاز، 9 کروڑ روپے کی گاڑی، سرکاری ہیلی کاپٹر، بگھیاں اور طویل پروٹوکول عوام کو ایک تلخ پیغام دیتے ہیں۔ مشکل صرف آپ کے لیے ہے،
کفایت شعاری صرف عام شہری کے لیے ہے اور قربانی صرف غریب، مزدور اور تنخواہ دار طبقے نے دینی ہے۔ پاکستانی حکمران عوام سے کہتے ہیں کہ ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے، ٹیکس دے، بجلی بچائے، پیٹرول کم استعمال کرے اور قربانی دے، لیکن عوام کا سوال جائز ہے، قربانی ہمیشہ نیچے سے کیوں ہوتی ہے؟ اوپر بیٹھے لوگ سب سے پہلے مثال کیوں قائم نہیں کرتے؟ ضروری سیکیورٹی اور شاہانہ پروٹوکول ایک چیز نہیں۔ اگر محدود گاڑیوں سے حفاظت ممکن ہے تو طویل قافلہ کیوں؟ اگر مناسب سیکیورٹی کے ساتھ کمرشل پرواز استعمال ہو سکتی ہے تو خصوصی طیارہ کیوں؟ اگر سرکاری افسر عام گاڑی میں تقریب تک پہنچ سکتا ہے تو بگ ہی کیوں؟ اگر ایک عہدیدار کے پاس پہلے ہی سرکاری گاڑی موجود ہے تو کروڑوں روپے کی نئی لگژری گاڑی کیوں؟ ناروے کے وزیر خارجہ شاید پاکستان کو کفایت شعاری کا سبق دینے نہیں آئے تھے، انہوں نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کوئی بیان بھی نہیں دیا، لیکن بعض اوقات ایک خاموش تصویر لمبی تقریر سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اپنا بیگ خود اٹھانے سے نارویجین وزیر کا منصب چھوٹا نہیں ہوا اور کمرشل پرواز میں آنے سے ناروے کا وقار کم نہیں ہوا، کیونکہ مضبوط ریاستیں اپنے عہدیداروں کو بادشاہ نہیں بناتی، انہیں عوام کا جواب دہ نمائندہ بناتی ہے۔ پاکستان کو صرف نئے قرض، نئے ٹیکس اور نئی معاشی پالیسی کی ضرورت نہیں، اسے حکمرانی کی نئی اخلاقیات بھی درکار ہے، ایسی اخلاقیات جس میں عہدہ مراعات نہیں، ذمہ داری ہو، قومی خزانہ حکمران طبقے کی جاگیر، عوام کی امانت ہو۔ ایک طرف اپنا بیگ اٹھاتا ہوا ناروے کا وزیر تھا، دوسری طرف بگ ہی، ہیلی کاپٹر، کروڑوں کی گاڑیاں اور تقریباً 10 ارب روپے کا جہاز۔ عوام دونوں تصویریں دیکھ چکے ہیں، اب جواب پاکستان کے حکمرانوں کو دینا ہے۔